شاعروں کے لطیفے کی مشق ہم کریں گے. کویسچن آنسرز آپ کو مل جائیں گے پلس خلاصہ بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 2 پہ آ جائیں. درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیے. شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. یہ ٹک ہے. سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے. کراس ہے. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. ٹک. درست ہے یہ. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے. کراس ہے. بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے. ٹک ہے یہ بھی. اس کے بعد ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے. رائٹ آپشن ہے خواجہ باسط کے مرید تھے. انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے. جرت کی ملاقات کو آئے. یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے. جرت کا ہے. رائٹ آپشن ہے. قاطع برہان کے مصنف کون ہے. غالب. مرزا غالب. کویسچن نمبر 4 ہے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے. گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے. جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. ایک دن معمولی دربار تھا. استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. کویسچن نمبر 5 ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. کمال کا متضاد ہے زوال. طرفدار کا ہے مخالف. گرمی سردی. مطلع مقطع. خاص عام. بے روزگاری روزگار. مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے. کلام جو ہے وہ مذکر ہے. تکرار مؤنث ہے. طول مذکر ہے. آہ مؤنث ہے. قیامت مذکر ہے. شور مذکر ہے. چراغ مذکر. تعریف مؤنث. قدرت بھی مؤنث. زلف بھی مؤنث. مصرع جو ہے وہ مذکر ہے. مزاج بھی مذکر ہے. تسبیح مؤنث ہے اور شکایت بھی مؤنث ہے. آپ لوگوں کو مذکر اور مؤنث کس طرح سے پتہ چلے گا میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ لفظ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اس کا چھوٹا سا ایک سینٹنس بنا لے. ٹھیک ہے. جیسے قیامت ہے ایک لفظ تو میں آپ سے کہوں کہ قیامت آئے گی. گی چھوٹی ہے آ گئی تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. قیامت مؤنث ہے. میرا خیال ہے میں نے شاید بتاتے ہوئے غلطی سے مذکر بول دیا. یہ مؤنث ہے قیامت. ٹھیک ہے. اسی طرح شور ہے. شور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. رہا تو یہ مذکر ہو گیا. چراغ جل رہا ہے یہ بھی مذکر ہو گیا. تعریف کی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکی ہوں ڈیورنگ لیکچرز. تو آپ پھر بھی کچھ اگر آپ کو پرابلم آئے تو آپ مجھ سے پتہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اعراب. اعراب جو ہے میں اینڈ پہ لگوا دیتی ہوں. اس سے پہلے کویسچن نمبر 9 پہ آ جائیں کہ واحد کے جمع اور جمع کے مذکر واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے. کمال کمالات. شعر اشعار. مشاعرہ مشاعرے. بیگمات بیگم. شخص اشخاص اور خدام خادم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے سے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. آہ واہ. پھپھولے دل. ذرا ٹک. مرزا سودا. جرت انشاء. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. ذو معنی الفاظ. ٹھیک ہے. ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کے دو معنی ہوں دو مفہوم ہوں. ٹھیک ہے. ان کو ذو معنی الفاظ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ آپ کے سامنے
ایک لفظ لکھا ہوا ہے تکرار، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے عرض۔ تکرار کا ایک مطلب جھگڑا بھی ہوتا ہے اور دوسرا مطلب ہوتا ہے بار بار، یعنی اپنی بات کو یا کسی کام کو بار بار دہرانا بھی تکرار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عرض۔ عرض گزارش کو بھی کہتے ہیں اور عرض چوڑائی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلع، شعر اور قصیدے کا پہلا شعر، ٹھیک ہے، اس کو بھی مطلع کہتے ہیں، اور طلوع ہونے کی جگہ اس کو بھی مطلع کہتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ 5 مزید ایسے الفاظ بنائے جائیں۔ اب ایک لفظ ہے پالا، پالا واسطہ کو بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پالا سردی کو بھی کہتے ہیں۔ ایک ہے بری، بری بے گناہ کو بھی کہتے ہیں، خشکی کے ٹکڑے کو بھی بری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احد، احد اکیلا بھی ہوتا ہے، احد احد ایک پہاڑ کا نام بھی، یعنی لکھنے میں ایک ہے، پروننسیشن اگر کبھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائے تو وہ آپ کو بتا دیا میں نے۔ اس کے بعد ایک ہے ادا، ادا یعنی ادا کرنا کو بھی کہتے ہیں ادا، اور انداز کو بھی ادا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باز، ایک پرندہ ہے اس کو باز کہتے ہیں، اور باز رک جانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں ذرا اعراب کے اوپر۔ اعراب کمال، کمال جو ہے اس کے اوپر آپ نے کاف کے اوپر زبر لگانا ہے، میم کے اوپر بھی زبر اور لام کے اوپر جزم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مطلع، میم کے اوپر پیش، توئے کے اوپر جزم اور لام کے اوپر زبر اور عین پر جزم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چراغ، چے پہ زبر، رے پہ زبر اور غین کے اوپر جزم۔ اشتیاق، الف کے نیچے زیر، شین کے نیچے زیر، شین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر اور یہ الف اور کاف کے اوپر جزم۔ غنیمت، غین کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم اور میم کے اوپر زبر اور تے پر جزم، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ پرابلم محسوس ہو، آپ کو کچھ لگے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ چیپٹر میں سے اب جو ہیں وہ کویسچن آنسرز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کچھ تو کویسچنز آپ کی مشق میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بورڈ نے اس طرح سے کیا کہ چیپٹر کے اندر سے اور مصنف کے تعارف میں سے بھی کویسچن آ جاتے ہیں، تو آپ نے چیپٹر کو دھیان سے پڑھنا ہے، آبجیکٹیو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اچھے سے، تعارف میں سے بھی اور چیپٹر میں سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے اور پلس آپ لوگوں نے کہانی یاد کرنی ہے، قوم کی خاطر ایثار، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔